اس حالت میں وہ بندہ مرا کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں تھے، وہ کبھی جنت کی پراپتی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی نماز کیا ہے؟ غور کیجیے، بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ برہا اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس منصب پہ فائز فرمایا ہے، جو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، یہ نماز روزے کے ذریعے نہیں، تہجد کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ سب میرے ماؤں کا دعا ہے۔ میرے ماں کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ بارہا فرماتے تھے، ان کے مریدان یہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے حضور، ہمارے پیر و مرشد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تمہارا ہر چیز کامیابی ہے، کامیابی کامیابی۔ غور کیجیے، برہا فرماتے تھے اور اس واقعہ کو بیان کرتے تھے۔ ان کے مریدان فرماتے ہیں، اس واقعہ کو بھی بہت اچھے انداز میں حضرت فرماتے تھے کہ سنو، ایک مرتبہ کی بات ہے، کٹکٹی ٹھنڈی کا موسم تھا، میری والدہ محترمہ سو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میری والدہ محترمہ نے آواز یا با یزید، جیسے ہی اماں جان کی آواز میرے کانوں تک پہنچنے کی، میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اماں جان کے روم میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، اماں جان نے کہا کہ بیٹا با یزید، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے ذرا پانی پلا دو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق سے گھڑے میں پانی نہیں تھا، لہذا سراہی لے کر میں تالاب کی طرف چلا تاکہ وہاں سے پانی بھر کر میں اپنی والدہ کو پانی پلا سکوں۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ بہت سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، لہذا باہر جانے کے بعد میں پانی جب لے کر آیا اور گلاس میں ڈلنے کے بعد جیسے ہی میں اپنی والدہ ماجدہ کے کمرے میں داخل ہوا، ان کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماجدہ سو رہی ہے۔ لہذا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری ماں بیمار رہتی ہے، میری ماں سو رہی ہے، تو میں اپنی ماں کے نیند میں خلل پیدا نہیں کروں گا۔ لہذا بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدہ کے پائے جانے کھڑا ہو جاتا ہوں گلاس کو لے کر ہاتھ میں، اور ویٹ کرنے لگتا ہوں، انتظار کرنے لگتا ہوں کہ جب تک میری ماں خود سو کر بیدار نہ ہو جائے، اور جب تک بایزید اپنی والدہ کو پانی نہ پلا دے، جب تک بایزید اپنے پشت کو بستر سے نہیں لگائے گا۔ لہٰذا بہت کافی دیر وہ کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میری والدہ نیند سے بیدار ہوئی اور مجھے سامنے پا کر اور کڑکی ٹھنڈی کا موسم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بایزید بیٹے، اتنی کڑکی ٹھنڈی ہے، اگر تم بیمار پڑ جاؤ گے تو اس بڑھیا کا کیا حال ہوگا؟ تم پانی یہاں پہ رکھ دیتے اور تم سو جاتے، اتنی زحمت اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا تھی تجھے؟ لہٰذا بایزید تعریف فرماتے ہیں میں نے اپنے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، میں نے یہ خیال کیا کہ جب تک میں آپ کو پانی نہ پلا دوں، جب تک میں اپنے پیٹھ کو بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ اماں جان آپ بیمار رہتی ہیں، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے دل میں خلل پیدا کروں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں یہ جملہ سننا تھا، میری والدہ محترمہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں۔ میری ماں زاہدہ تھی، پارسا تھی، تقدس مائیں تھی، اور لوگوں کی مائیں جیسی بھی ہوں، میں نے اپنی ماں کو مقدس پایا۔ میری ماں تہجد گزار تھی، میرے جملے کو سننے کے بعد میری ماں خوش ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے خالق کائنات، میں تیری بندی ہوں، میں تیری عبادت کرنے والے ہوں، میں نے گناہوں سے اجتناب کی ہے، میں نے شریعت کی پابندی کی ہے، میں نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہے، لیکن یہ لاچار بندیاں ماں اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے بایزید کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے۔ اے میرے پاک خدا، یہ تیری گناہگار بندی اپنے بیٹے بایزید کے لیے دعا کر رہی ہے کہ جس طرح میرے بیٹے نے میری تعظیم کی ہے، تقریب کی ہے، اے خالق کائنات تو بھی میرے بیٹے کی تعظیم کر۔ لہٰذا وہ بایزید بستامی فرماتے ہیں یہ جملہ صرف ماں کے، میرے والدہ محترمہ کے زبان سے ادا ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے روحانیت کا تاجدار بنا دیا، مجھے روحانیت کا بادشاہ بنا دیا۔ آج جو بھی میرے پاس علم و فنون ہے، جو بھی روحانیت میرے پاس ہے، اور یہ اعلیٰ رتبہ خالق کائنات نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ نماز اور جہاد زکات کے ذریعے نہیں، تہجد کے ذریعے نہیں، بلکہ میری ماں کا دعاؤں کا صدقہ ہے۔ غور کیجیے، ماں کی دعا لیجیے۔ یہ بڑی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ اور غور کیجیے گا
کہ حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن غور کیجیے گا ماں باپ زندہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حج مقبول کا ثواب کیا جی حج مقبول کا ثواب. ایک صحابی رسول المختصر میں آپ کو مشکات کی حدیث بیان کرتا چلو. ایک صحابی رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد وہ کیا دیکھتے اللہ کے نبی وہ صحابی رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کے سواب کیا ہے جاری ہے. لہٰذا وہ آتے ہیں تو جب روتے ہوئے صحابی کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا میرے غریب صحابی تم کیوں رو رہے ہو, غور کیجیے گا کیوں رو رہے ہو. المختصر میرے بعد آپ کو افغانی لفانی اور بہت بے مثال تقریر سے بات فرمانی ہے. میں اپنے تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں. لہٰذا باتیں تو ایسی ہے باتیں کی جائے تو باتیں ختم ہو جائے, باتیں ختم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے. اگر آپ محبت رسول میں بیٹھیے گا اور اس محفل کی عظمت کو دل میں بسا کر بیٹھیے گا تو یہ بیٹھنا آپ کو کل قیامت کے دن اس جگہ کی مٹی بھی آپ کے لیے گواہی دے گی. یہ خالق کہنا اس بندے کو بخش دے, فلاں زمین کے حصے پہ بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہا تھا اور یہ علماء کی زیارت کر رہا تھا. غور کیجیے, اس لیے کفر پیدا مت کیجیے. اگر آپ محفل میں بیٹھ کر بھی اگر آپ بغض کا اظہار کیجیے گا کہ یہ مدلہ میں لے لیا ہے تو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو یہ سب بیکار ہے. ہمارا عمل دنیا جیسی نیت ویسی برکت. لہٰذا دل جمعی کے ساتھ محفل میلاد 5 منٹ کی اور 10 منٹ کی ہو, اس کی فضائل ایسی ہے کہ اگر اس کو مکمل طور پہ بیان کیا جائے تو ایک آدمی یہاں بیٹھ کر مرنا پسند کرے گا, اسی محفل سے اٹھنا پسند نہیں کرے گا. غور کیجیے صحابی رسول آتے ہیں, غور کیجیے گا صحابی رسول آتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غریب صحابی تم کیوں رو رہے ہو. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا پڑوسی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. میرا پڑوسی حج کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تمہارا پڑوسی حج کے لیے جا رہا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے, تمہیں مسرور ہونا چاہیے, تم رو کیوں رہے ہو. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کا جو بھی سسٹم ہے, جو بھی طریقہ ہے, جو بھی فرائض ہے, امیر ہو یا غریب ہو چاہے جو بھی مسلمان ہو سب پہ برابر لاگو ہوتا ہے. جس کا 5 وقت نماز سب کو پڑھنا ہے, علماء ہو مفتی ہو چاہے جو بھی ہو 5 وقت نماز فرض ہے تو تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. دین کے ارکان احکام جو بھی ہے سب کے برابر طور پہ جاری ہوتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام عبادت میں تو ہم امیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے پاس مال ہوگا وہی حج ادا کر سکتا ہے. تو میرے آنکھوں میں آنسو کے سیلاب اس لیے جاری ہو گئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہر عبادت میں ہم برابر کا حصے دار ہیں. لیکن یا رسول اللہ کل قیامت کے دن یہ مالدار لوگ ثواب میں بڑھ جائیں گے, اس لیے ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ حج ادا کریں گے اور ہم مفلس ہیں, غریب ہیں, ہم حج ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بتائیے ہم لوگ غریب لوگ حج کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے تو کل یہ مالدار لوگ حج ادا کر کے ثواب ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں, اپنی بے بسی پہ رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی مالدار ہوتا, میں بھی حج ادا کرتا اور میں بھی ثواب دارین حاصل کر لیتا. اللہ کے نبی جب اس جملے کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں. غور کیجیے گا اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, بڑھنے کے بعد اپنے چادر مبارک اٹھاتے ہیں, اس غریب کے آنکھوں کے آنسو کو پوچھ دیتے ہیں. غور کیجیے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی بھی کسی امیر کے آنسو کو نہیں پوچھا بلکہ ایک غریب انسان کے آنسو کو پوچھ کر ہم جیسے غریبوں کو عزت بخشتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابی تجھے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لے, اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. غور کرنے کا مقام ہے یہاں پہ اللہ کے نبی نے حج مقبول کا ذکر کیا ہے. مسئلہ یہاں پہ حج مقبول اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی زبان پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے حج مقبول کہا ہے, یعنی ایسا حج یہ قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. تو غور کیجیے گا کوئی بندہ اگر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے شرائط لاگو ہوتے ہیں. اس کا مال حلال ہونا چاہیے,
چاہیے. اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بہت سارے معاملات حقوق جو بندوں پہ حقوق ہے اس حقوق پہ بھی دھیان دینا کیا ہے ضروری ہے. اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے جو ارکان بنائے گئے ہیں, سسٹم بنائے گئے ہیں, طریقے بنائے گئے ہیں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو یہ کرنا ہے, اس جگہ پہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا ایک بندے کا جو حج کرنے جا رہا ہے اس کا مال حلال ہونا چاہیے. حرم کا کوئی انسان کسی کی جائیداد حرم کا لاکھ مرتبہ حج کر لے, کیا اس کی حج قبول ہونے والی ہے؟ بھائی کا زمین حرم کر یا 2 نمبر کا دھندا کر کے اسے 50 مرتبہ لاکھ مرتبہ حج ادا کر لے, کیا اس کا حج ہونے والا ہے؟ نہیں. تو ایک بندہ جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مال اچھا ہونا چاہیے اور جو بھی ارکان حج ہے مکمل طور پر اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی کمی آ جائے تو آپ کا حج قبول ہے یا نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مگر قربان جائیے پیغمبر اسلام پر. اللہ کے نبی کا جملہ دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے مقبول کا ثواب ملے گا. جب یہ جملہ سنا تھا وہ صحابی مسکرا اٹھتے ہیں اور پھر سوال کرتے یا رسول اللہ کیا ہی بات ہے, دل خوش ہو گیا یا رسول اللہ. پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیجیے کہ کس روز میں اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لوں تو اللہ مجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اے میرے قریب صحابی سن, اس میں کوئی دین کی قید نہیں ہے, کسی سمے کی قید نہیں ہے, بلکہ دین بھر میں تم 1000 مرتبہ اگر اپنے والدین کو محبت کے نظر سے دیکھ لے تجھے اللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. قربان جائیے رحمت دو عالم پر. تو بڑی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد وفات اپنے والدین کے نام سے سارے ثواب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہر اولاد کو ایسی توفیق بخشے. آخری جمعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم لوگ احسان ثواب کرتے ہیں تو مردے پہ احسان نہیں کرتے ہیں, اپنے اوپر احسان زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 دیا جائے گا. تو غور کیجیے گا ایک بندہ اگر ایک ختم قرآن ختم کروا کر اگر اس کے ثواب کو حد تک اپنے مردے کو بخشتا ہے تو جن لوگوں نے مل کر کرایا ہے ان کے نام اعمال میں 10 ختم قرآن کا ثواب درج کر دیا جائے گا. اس لیے یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, خود خالق کائنات ہمارا کہ اگر آپ ایک نیکی کیجیے گا 10 دیا جائے گا. تو پتہ ہی چلا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر جو احسان ثواب قربانیاں کر رہے ہیں تو مردے پہ احسان کم اپنے اوپر احسان زیادہ کر رہے ہیں. غور کیجیے گا. اور ایک اور میں بات بتانا چاہوں, احسان ثواب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف چالیسواہی کریں, لسا کریں, چہلمی کریں, یہی صرف احسان ثواب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے احسان ثواب ہے. ماں باپ کے نام سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی احسان ثواب ہے. مسجد میں تعاون کرنا, مسجدیں بنوانا, مدرسوں میں وقف کرنا اپنے والدین کے نام کے ساتھ یہ بھی احسان ثواب ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور احسان ثواب کے لیے صرف قرآنیاں ہی مختص نہیں ہیں بلکہ بہت ایسے لوگ ہیں, میں نے کہا نا کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو جو بھی یاد ہو, ہر بندے مومن کو وہ مسلمان ہی کیسا جس کو کلمہ یاد نہ ہو. کلمہ تو ایسا ہے, کلمہ تو ہمارا ایسا ہے کہ یہ کلمہ تو کافر کو بھی یاد ہے. کیا ہے؟ کافر کو بھی یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بلا شبہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور اپنے والدین کے نام سے احسان ثواب کرنا چاہتے ہیں تو سب کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میلاد کرے, علماء کو دعوت دے, بلا یا خرچہ کرے. تو غور کیجیے گا اپنے والدین کا آپ چہیتا بچہ بننا چاہتے ہیں, ایک نیک اولاد بننا چاہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی دعا سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کوئی بھی درود یاد ہو, کلمہ یاد ہو, یا صرف اللہ کا نام ہی صحیح, اللہ 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 اللہ, یا مصطفیٰ کا نام ہی صحیح, جو بھی آپ کو میسر ہو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے کے بعد صرف اتنا زبان سے ادا کر دے کہ اللہ جو بھی میں نے تیرے اسم مبارک کا ذکر کیا ہے, اپنے زبان پہ جاری کیا ہے, تیرے مصطفیٰ کا نام لیا ہے, کلمہ پڑھی ہے یا درود شریف جو بھی کیا ہے, یا اللہ میں اس کے ثواب کو اپنے والد مرحوم کے روح کو حاجتاً پیش کرتا ہوں تو یہ سارے ثواب ہو گئے. لہٰذا ہمیں رات کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے نام سے احسان ثواب کیا کریں. صرف 40 اور سالانہ پہ ہی آپ فقط نہ رہیں بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا نماز ہی پڑھتے کچھ پڑھ لیجیے. 3 مرتبہ قل اللہ شریف کا آپ نے فضیلت تمام فرمائی ہوگی کہ جو بندہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھ لے تو یہ ختم قرآن کا ثواب. تو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے والد کے مرحوم کو بخش دیجیے گا تو آپ کے والد مرحوم کے
रूह खुश हो जाए। लिहाजा वक्त इजाजत नहीं देता, बातें तो ऐसी है कि बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाए। कहने का मकसद ये है कि बहुत चोगे बदल गए, बहुत महल खराब हो गए, लेकिन ना बदला तो मुसलमानों का जमीन नहीं बदला। तूफान नूह लाने से ऐसा फायदा, एक बूंदी काफी अगर कुछ असर करे रात